اور جن کے دل اللہ رب العالمین نے نور ایمان سے منور کر دیے، جن کے دل ایمان سے روشن ہوئے، ان کی کیفیت تبدیل ہوئی اور انہیں صراط مستقیم عطا کر دیا۔ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو ظلمت میں تھے، تاریکی میں تھے، اندھیرے میں تھے، اللہ نے انہیں روشنی کی طرف، نور کی طرف بلا دیا، اس اندھیرے سے نکالا اور انہیں نور کی طرف اللہ رب العالمین نے انہیں بلا دیا، جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تو اللہ نے انہیں رہبر بنا دیا، انہیں رہنما بنا دیا اور انہیں ہدایت والا بنا دیا، اور ان کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! ان میں ایمان لانے والوں میں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ حضرت فضالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اس ارادے سے گھر سے نکلے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تھے اور آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہ جو فضالہ تھے یہ بھی بیت اللہ میں داخل ہوئے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ فضالہ اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کروں۔ وہ ہمیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے ہیں، وہ ہمیں اپنے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے روکتے ہیں، اس عقیدے سے ہمیں روکتے ہیں جس پر ہمارے آباء و اجداد قائم تھے، جس پر بتوں کی پوجا کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے زندگی گزار دی اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے رہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے روک دیا، اس نفرت کی وجہ سے کہ ہم آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بس اس بات کی عداوت تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنت۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت فضالہ جو تھے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، پیچھے پیچھے فضالہ آ رہے تھے، آگے آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے فضالہ کو دیکھ لیا۔ فضالہ تو دل میں یہ ارادہ لے کر آئے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فضالہ
تم ہو کون ہو تم؟ کہنے لگے ہاں میں فضالہ ہوں۔ کہا پوچھا فضالہ کیا باتیں کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ فضالہ کہنے لگے اپنے دل کا ارادہ نہیں بتایا، کہنے لگے میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں اس کا ذکر کر لوں۔ اس ارادے سے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آ گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فضالہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، یعنی آیا تھا تو کس ارادے سے، اور مجھے تو کہہ رہا ہے کہ میں ذکر کرنے آیا ہوں، عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضالہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے، توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ۔ فضالہ جو اپنے دل کی کیفیت تھی اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے، چلتے چلتے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے کرتے فضالہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ قریب آئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو تھا نا حضرت فضالہ کے سینے پر رکھ دیا۔ آپ کے سینے پر امام الانبیاء نے اپنا کرم والا ہاتھ رکھ دیا، بس حضرت فضالہ کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری جو کیفیت تھی نا وہ بدل گئی، میرے دل میں جو نفرت کی آگ تھی، وہ جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ چکی تھی، مجھے عجیب سی کیفیت تاری ہو رہی تھی اور مجھے سکون مل رہا تھا، مجھے اطمینان مل رہا تھا، میرے اجڑے ہوئے دل میں کیفیت سکون اور تسلی والی آ رہی تھی، اور میں اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر سک رہا تھا کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں بس ہاتھ رکھنا تھا کہ دل میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، اس ہاتھ کی وجہ سے میرے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، میرے اندر کی کیفیت بدلی ہوئی، اور میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے کلمہ پڑھائیے اور دائرہ اسلام میں داخل کر دیجیے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نعوذ باللہ پسند نہیں تھا، میں آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، میں آپ سے اپنا تعلق جوڑنا پسند نہیں کرتا تھا، مجھے آپ سے نفرت تھی، میں آپ سے دور تھا، لیکن آج جب آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین آپ ہیں، یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھے محبوب بھی آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ دل جب نور ایمان سے جگمگا اٹھا نا، وہ کفر و شرک کی زنجیریں ٹوٹی۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ میری عادت تھی کہ میں اپنی دنیا میں مگن تھا، اور میں آتے جاتے کئی معاملات کرتا، اور میں جس راستے سے آتا جاتا تھا اس راستے پر کئی عورتیں مجھے ملتی، اور میں ان سے بہت دیر تک نہ باتیں کیا کرتا تھا، لیکن آج جب میں اس راستے سے واپس جا رہا تھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب میں واپس گیا تو وہ عورتیں جن سے میں بات کیا کرتا تھا آج وہ راستے میں کھڑی تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عورت مجھے آواز دے رہی تھی اور بار بار متوجہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے فضالہ دیکھ میں آج بھی بڑھ صبر کر تیرا انتظار کر رہی ہوں، اے فضالہ تو مجھ سے محروم اگر بات کیا کرتا تھا، اے فضالہ یہ کیا بات ہے ذرا مجھ سے بات تو کر۔
مجھے بتا تو صحیح ہوا کیا؟ حضرت فلانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے کہا کہ مجھے بات تو بتا کہ ہوا کیا ہے، کس وجہ سے تم مجھ سے بات نہیں کرتے، یہ کہنے لگے کہ میں رکا اور میں نے کہا کہ اے عورت، مجھے میرا رب لا تجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مجھے میرا دین تجھ سے کلام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جو ٹھنڈک اور لذت آج مجھے بارگاہ مصطفیٰ سے ملی ہے، آج جو بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے ملا ہے، اس کی کیفیت ملنے کے بعد مجھے دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ بس چہرہ مصطفیٰ ہو اور میری آنکھیں ہوں اور بس میں چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں۔ اللہ دل میں نبی کی یاد نے تیرا لگا دیا، دل میں نبی کی یاد نے، دل میں نبی کی یاد نے تیرا لگا لیا، سارے غم سے مجھ کو، سارے غم سے مجھ کو میرے نبی نے چھڑا دیا، دل میں نبی کی یاد نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یاد سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں یخرجہم من الظلمات الی النور، تمہیں میں نے تاریکی سے نکال کر، ظلمت سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر تمہیں میں نے سیدھا راستہ عطا کر دیا، نور والا راستہ عطا کر دیا، کامیابی والا راستہ تمہیں میں نے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہی نہیں، بے شمار ایسے صحابہ اکرام کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان قبول کیا اور اس انداز میں قبول کیا کہ وہ اس سے پہلے امام الانبیاء اور دین اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا تو اللہ نے ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ ان میں ایک حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم میں بڑی تفصیل سے ان واقعات کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نجد کی جانب کچھ افراد کو چھوڑا گیا تھا کہ جو پیرا کر رہے تھے، اور انہیں چلتے چلتے ایک شخص جو ہے نا وہ مل گیا، انہوں نے اس شخص کو گرفتار کیا اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب قیدی بن کے آئے تو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کے رسیوں سے باندھ دیا۔ ثمامہ گرفتار ہوئے اور لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ ثمامہ، اللہ اکبر۔ ثمامہ اب گرفتار تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ثمامہ سے پوچھا، ثمامہ کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، کچھ بات ہے تو بتاؤ۔ ثمامہ نے کہا کہ میں عام شخص نہیں ہوں، میرا خون بڑا قیمتی ہے اور بڑا طاقت والا خون ہے، اس لیے کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، لیڈر ہوں، اور میں عام شخص نہیں ہوں۔ اگر مجھے قتل کرو گے تو میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا خون بڑا قیمتی ہے، بڑا رنگین ہے، بڑا اعلیٰ خون ہے، اس لیے کہ میں تو سردار ہوں اپنی قوم کا، اور جب قتل کرو گے تو ایک قوم کے سردار کو قتل کرو گے، اور اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں اپنی قوم کو جا کر بتاؤں گا کہ میرے ساتھ مسلمانوں کے نبی نے یہ سلوک کیا، اور میں ساری زندگی میں اور میری قوم آپ کی شکر گزار رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم مجھے فدیہ دے کر پیسوں کے بدلے چھوڑنا چاہتے ہو تو بس تم کہہ دو
میں اپنی قوم سے جا کر کہتا ہوں اور قوم سونے چاندی کا ڈھیر لگا دے گی، میں قوم کا سردار ہوں، جو تمہیں چاہیے دے لو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے جواب نہ دیا اور آپ تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ، ثمامہ کا خیال رکھو، کل بات کریں گے۔ دوسرا دن ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر جلوہ گر ہوئے، پھر پوچھا ثمامہ بتا کیا ارادہ ہے، کیا بات ہے؟ ثمامہ پھر وہی بات کل والی کے لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر چھوڑو، آج کل بات کرتے ہیں۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، ثمامہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تیسرا دن آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے خود پوچھا ثمامہ بتاؤ کیا ارادہ ہے، کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ ثمامہ پھر وہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر قتل کرو گے تو تمہاری مرضی، ایک بڑے آدمی کو قتل کر دو گے، اگر چھوڑ دو گے تو تمہارا شکر گزار رہوں گا، اگر فدیہ دیتے ہو تو میں پیسے اور دولت تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتا ہوں۔ یہی بات تیسرے دن بھی ثمامہ نے یہی بات کہی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ ثمامہ کے بعد ڈھیلے کرو، رسیاں کھول دو اور ثمامہ کو آزاد کرو۔ صحابہ بھی حیران تھے، تعجب کر رہے تھے کہ 3 دن ثمامہ بندے رہے، کوئی شرط بھی نہیں رکھی، اور بس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ ثمامہ بھی تعجب کر رہے تھے کہ میں 3 دن بندہ رہا اور 3 دن میں ان سے بات ہوتی رہی اور ایک ہی جواب دیتا رہا، نہ مجھے قتل کیا گیا، نہ معاف کیا گیا، اور نہ ہی مجھ سے کچھ لیا گیا، بس کھولا اور مجھے آزاد کر دیا گیا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے بھی سوال نہیں کیا، بس کھولا حضرت ثمامہ کو، کہتے ہیں کہ مسجد نبوی سے نکلے، تھوڑا تو ان کھجور کے باغ میں گئے جہاں پر پانی تھا، وہاں پر ثمامہ نے غسل کیا، پاک صاف ہوئے حضرت ثمامہ، اور آ کر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے۔ اب بلا قید سے آزاد کیا اور کوئی شخص واپس آتا ہے اور پھر قوم کا سردار نکل بھی ہو اور پھر 3 دن سے ایک ہی بات کر رہا ہو، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا، جب اسے آزاد کر دیا جاتا ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ سے پھر واپس لوٹ کر نہیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو لوگو، اے محمد عربی کے غلاموں سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا ہے، تمہارے نبی کے سلوک کو دیکھا ہے کہ اگر چاہتے تو مجھے قتل کر دیتے اور اگر چاہتے تو پھر مجھ سے فدیہ لے لیتے، لیکن میں نے حسن مصطفیٰ دیکھ لیا ہے، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دیکھ لیا ہے۔ اب مجھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے مجھے آپ کی شخصیت اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن آج مجھے سب سے پیارے آپ ہو گئے۔ یا رسول اللہ، اس سے پہلے مجھے آپ کا دین اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آج دنیا کے سارے دینوں سے اچھا دین آپ کا ہے۔ اے اللہ کے نبی، جب بھی کوئی مدینے کا ذکر کرتا تھا تو سفر آپ کا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کر آئے ہیں، مجھے مدینے سے نفرت تھی، لیکن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینے سے بڑھ کر مجھے دنیا کا کوئی شہر اچھا نہیں لگتا جتنا مجھے مدینہ اچھا لگتا۔ بس آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا حسن سلوک دیکھا تو بس آپ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے کہ دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا لگا لیا،
مقام پر قربان جاؤں یاروں میں ان کی مقام پر تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا اللہ رب العالمین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور میں نے تمہیں تاریکی سے نکال کر اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لا دیا اللہ تعالیٰ حق کہنے سننے